اسے اپنے لیے ضروری سمجھا۔ اور تیسری مثال اس حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت بی بی مریم سے کہ تم تو کنواری تھی، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیف فاشارت الیہ، کہ انہوں نے اشارہ کیا حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو تم بچے کو تم نے بغیر خامد کے پیدا کیا اور ہمارے سے مذاق کرتی ہو کہ بچے سے پوچھ لو۔ تو جب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک پنگھوڑے میں ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت مریم کا اشارہ ہونا تھا، حضرت عیسیٰ بول اٹھے اور انہوں نے ایک گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے پاس کتاب ہے اور میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کی پابندی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، ان کے ساتھ نیکی کروں گا اور میں اپنے ماں باپ کی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور میں جبار اور عصی، سرکش، نافرمان، بولنے والا، اکھڑ مزاج، لڑنے والا ماں باپ سے یہ نہیں ہوں گا۔ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، ماں باپ کا مطیع ہوں گا، ماں باپ کا فرما بردار ہوں گا۔ جی علامہ صاحب کی گفتگو بالکل ابھی جاری ہے، لیکن ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس وقفے کے بعد بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے مقام کے حوالے سے۔ علامہ صاحب اسی موضوع پر بات آپ کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ مختلف ادیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا والدین کی اہمیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے؟ یعنی انبیاء کرام اور رسول اعظام نے اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھا وہ ماں باپ کا احترام اور خدمت ہے۔ جس طرح میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے تو آپ کی سیرت میں اس حوالے سے بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ میں ایک مثال اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عورت چادر میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا اور آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے پر کالی کملی تھی، اور یہ وہ کالی کملی تھی کہ جس کو بوسے لینے کے لیے عرش کے فرشتے بھی ترسا کرتے تھے۔ آپ نے وہ کالی کملی اتاری، زمین پر بچھا دی، اور وہ جو خاتون تھی وہ اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور کچھ باتیں سنتے اور کچھ کرتے رہے، اور جب وہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ خاتون اٹھی تو آپ نے وہ کملی اپنی چادر اٹھائی، پھر اپنے کندھے پر ڈال لی اور کچھ قدم آگے جا کر ان کو رخصت کیا، کچھ تحفے کچھ تحائف دیے۔ رخصت کرنے کے بعد آپ آ کر بیٹھ گئے، چہرے پر ایک حزن سا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون اتنی خوش قسمت بی بی تھی کہ جس کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے؟ پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کہ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کہ آپ اس کو آگے تک چھوڑنے کے لیے گئے، تحفے تحائف بھی دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے جنا نہیں تھا، مجھے دودھ پلایا تھا۔ یہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم سوچ سکتے ہو کہ اگر مجھے جننے والی میری ماں اگر آ جاتی تو میں اس کا کس قدر احترام کرتا۔ بڑی خوبصورت بات یہ علامہ صاحب، اور اسی بات سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی اہمیت تو ہے، ان کے احترام کے لیے تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن جو ہمارے والدین کے والدین ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نانا دادا یا جو دوسروں کے والدین ہوتے ہیں،
ہمارے جو دوسرے ساتھی جو اسی معاشرے میں رہتے ہیں ان کے متعلق اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً ان کے ساتھ رویہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، یعنی احترام کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے. ہاں، حقوق کے حوالے سے آپ تھوڑا سا فرق کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کے حقوق آپ کے چچا پر ہیں اور آپ کے ماموں پر ہیں. اگر آپ کے کسی دوست کی والدہ ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کی والدہ ہے، آپ کے استاد کی والدہ ہے، ان کا حقوق تو آپ پر نہیں ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کا دیکھ بھال کریں، کیونکہ ان کی حقوق ان کی اولاد پر ہیں. لیکن احترام وہ ہر اس ماں کا یہ سمجھ کے کرو کہ یہ ماں تو ہے نا، یہ باپ تو ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ میری ماں نہیں، میرا باپ نہیں، لیکن اس شخصیت میں ماں کا ایک لفظ تو سمو دیا گیا ہے، اس شخصیت میں باپ کا ایک لفظ تو موجود ہے. خواہ وہ کسی کا بھی باپ ہو، خواہ وہ کسی کی بھی ماں ہو، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، ادب سے بات کرنا، ادب سے بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بات کی والدین کی، ہم بات کر رہے ہیں. والدین یقیناً ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کے حقوق ہم پر لازم ہیں، لیکن ماں کا جب ذکر آتا ہے تو جنت بھی ماں کے قدموں تلے آئی، اور ماؤں کی اہمیت سے بھی ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کا لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مٹھاس ڈال دی ہے کہ آپ صرف لفظ ماں ادا کرتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے. تو والدہ اور والد دونوں کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمیں فرمائیے گا کہ دونوں میں کیا مساوی حقوق رکھنے چاہیے، ہوتے ہیں، یا ان میں کوئی اوپر نیچے کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے؟ ماں کا لفظ ہے، یہ جس بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں، جس بھی زبان میں چلے جائیں، اس میں میم موجود ہے. امی کہیں تو تب میم موجود ہے، اماں کہیں تب میم موجود ہے، ممی کہیں تب میم موجود ہے، مدر کہیں تب میم موجود ہے، اگر عربی میں اوم کہیں تو تب میم موجود ہے. رب العالمین نے اس لفظ میں میم رکھا ہے، اور میم جو ہے یہ جب انسان اس لفظ کو تلفظ کرتا ہے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں. اور یہ جو بوسہ دینا ہوتا ہے، انسان اگر کسی کو دیکھ کے بوسہ دیتا ہے، بچے کو یا کسی کو بھی، تو وہ ایک بوسہ دینا یہ انتہائی شفقت